پشاور پھولوں کا شہر قسط نمبر 2 میرے یوٹیوب چینل آر سے راحیل میں خوش آمدید۔ قسط نمبر 2 میں ہم پشاور کے تاریخی مقامات کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، قصہ خوانی بازار۔ قصہ خوانی بازار پشاور کے پرانے شہر کا ایک تاریخی بازار ہے۔ قصہ خوانی کے نام کا مطلب اردو میں کہانی سنانے والوں کا بازار ہے، اور اس سے مراد کہانی سنانے کا روایتی رواج ہے جو اس بازار میں ہوا کرتا تھا۔ یہ بازار مغلیہ دور کا ہے اور اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ تاجروں اور مسافروں کے لیے ایک مقامی تجارتی مرکز تھا جو وسط ایشیا، ہندوستان اور افغانستان جاتے ہوئے پشاور سے گزرتے تھے۔ قصہ خوانی بازار میں دنیا کے مختلف حصوں سے تاجر اور مسافر آپس میں گل مل جاتے تھے۔ قصہ خوانی بازار نے 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں بین الاقوامی شہرت حاصل کی، جب یہ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ یہ بازار کئی نو آبادیاتی مخالف مظاہروں کا مقام رہا اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں اپنے اہم کردار کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں شاعر، ادیب اور دانشور خیالات پر تبادلہ خیال کرنے اور اپنے کام کی تشہیر کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ قصہ خوانی بازار کی تاریخ کا ایک انتہائی بدنام واقعہ 1930 میں پیش آیا، جب خان عبد الغفار خان، جسے باچا خان بھی کہا جاتا ہے، کی قیادت میں غیر مسلح مظاہرین کے ایک گروپ پر برطانوی فوجیوں نے فائرنگ کی۔ یہ واقعہ سانحہ پشاور 1930 یا پشاور مسیکیئر کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں 400 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے اور اسے شہر کی تاریخ میں آج بھی ایک المناک واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی قصہ خوانی بازار سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ یہ بازار اپنی رنگین دکانوں اور سٹالز کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں اشیاء خوردنی اور کپڑے سے لے کر دستکاری اور لذیذ پکوان سمیت ہر چیز فروخت ہوتی ہے۔ یہ پشاور کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کی علامت ہے۔ نمبر 2، گور کتری۔ پشاور کے قدیم شہر میں گور کتری کی شناخت الیگزینڈر کنگم نے کنشک اسٹوپا سے کی تھی، جو ہندوستانی بادشاہ کنشک اعظم کا دیوہیکل اسٹوپا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں گندھارا کا دورہ کرنے والی مشہور چینی سیاح شان زنگ نے اپنی یادداشتوں میں شہر اور کنشک اسٹوپا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ بابر نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا تھا، جو انہوں نے اپنی سوانح عمری بابر نامہ میں 16ویں صدی کے اوائل میں مغل شہنشاہ شاہجہاں کی بیٹی جہان آرا بیگم نے قدیم مقام پر ایک منڈپ تعمیر کیا اور اس جگہ کو کاروان سرائے میں تبدیل کیا اور اس کا نام سرائے جہاں آباد رکھا۔ اس نے مسافروں کی سہولت کے لیے سرائے جہاں آباد کے اندر ایک جامع مسجد، ایک سونا غسل اور 2 کنویں بھی بنائے۔ سکھوں نے اس جگہ کو اپنی کرائے کے جنرل پاولو اوٹاویل کی رہائشگاہ اور سرکاری ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا، جو پشاور کے گورنر تھے۔ انہوں نے وہاں کے شیعوں کے لیے ایک ہندو مندر تعمیر کیا۔ نمبر 3، قلعہ بالا حصار۔ قلعہ بالا حصار کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے اور اس نے صدیوں سے خطے کی سیاسی اور عسکری تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ کشان دور میں 1 صدی عیسوی کے آس پاس بنایا گیا تھا۔ قلعے کو بعد میں 16ویں صدی میں مغل دور میں دوبارہ تعمیر اور توسیع دی گئی۔ برطانوی نو آبادیاتی دور میں قلعہ بالا حصار کو فوجی چونی اور سیاسی مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ کئی اہم سیاسی واقعات کا مقام بھی تھا، جس میں 1879 میں معاہدہ گندمک پر دستخط بھی شامل تھے، جس سے دوسری اینگلو افغان جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بالا حصار قلعے نے کئی سالوں میں کئی لڑائیاں اور محاصرے دیکھے ہیں۔ اس پر 11ویں صدی میں محمود غزنوی اور 16ویں صدی میں بابر نے قبضہ کیا۔ 19ویں صدی میں قلعہ سکھوں اور بعد میں انگریزوں نے قبضہ کیا۔ قلعہ ایک منفرد طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، جس میں مغل، سکھ اور برطانوی نو آبادیاتی ڈیزائن کے عناصر کو یکجا کیا گیا ہے۔ قلعے کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے بنی ہیں اور بعض جگہوں پر 40 فٹ سے زیادہ اونچی ہے۔
قلعے کے مینار ارد گرد کے علاقے کے خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں اور قلعے کے اندرونی حصے میں متعدد کمرے، صحن اور باغات ہیں۔ پہلی انگلو سکھ جنگ کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1849 میں دوبارہ سے تعمیر کی۔ یہ قلعہ اب پاکستان آرمی کی نیم فوجی یونٹ فرنٹیئر کور کے زیر استعمال ہے۔ نمبر 4، سیٹی محلہ پشاور میں ایک پرانا اور روایتی طور پر ترتیب دیا ہوا محلہ ہے۔ محلے میں 7 حویلیاں ہیں جو سیٹی خاندان کی طرف سے تعمیر کی گئی تھی، جو کہ وسط ایشیا کی یاد دلانے والے انداز میں لکڑی کے وسیع نقش و نگار کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی۔ مکانات 19ویں صدی کے آخر میں مکمل ہوئے۔ یہ پشاور کے پرانے فصیل والے شہر میں گھنٹہ گھر، بازار کالا اور گور کتری کے قریب واقع ہے۔ گھروں کو بخارا کے مقامی فن تعمیر سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ گھروں کو انتہائی خوبصورت اور نفیس انداز سے بنایا گیا ہے، جس میں سجاوٹ کے لیے فن پارے اور دیواروں کو آئینے کے کام سجایا گیا ہے۔ سیٹی پنجاب کا ایک ہندو تاجر خاندان تھا جو 19ویں صدی کے اوائل میں چیلم سے ہجرت کر کے پشاور آیا تھا۔ وہ مقامی اور بین الاقوامی تجارت پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے رابطے روس اور وسط ایشیا تک تھے۔ سیٹی خاندان پشاور میں کافی فلاحی کاموں میں شامل تھا اور اس نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور اسلامیہ کالج کی مسجد کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے کنویں کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا۔ سیٹیوں کا زوال 1970 میں روسی انقلاب کے دوران شروع ہوا، جب ان کے کاروبار کو دھچکا لگا، جس کی وجہ سے وہ وسط ایشیا چھوڑ کر پشاور واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ نمبر 5، مسجد معبد خان۔ یہ مسجد 1630 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کا نام پشاور کے مغل گورنر نواب محبت خان کمبو کے نام پر رکھا گیا تھا، جو نواب خیر اندیش خان کمبو کے والد تھے۔ یہ مسجد مغلوں نے 1660 اور 1670 کے درمیان تعمیر کی تھی، جس پر پرانے شہر کا سب سے اونچا مقام تھا۔ محبت خان مسجد کے مینار سکھوں کے زمانے میں قیدیوں کو پھانسی دینے کے لیے اکثر استعمال ہوتے تھے۔ روزانہ 5 افراد کو میناروں سے پھانسی کے پندے کے ذریعے لٹکایا جاتا تھا۔ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد مہاجر قبائلی عمادین سوویت یونین کے خلاف افغانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ نمبر 6، پشاور میوزیم۔ پشاور میوزیم کی بنیاد 1907 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال کے نام سے رکھی گئی۔ 2 منزلیں عمارت برطانوی، ہندو، بدھ اور مغل اسلامی طرزوں پر مشتمل ایک ہم آہنگ فن تعمیر کے انداز میں تعمیر کی گئی تھی۔ میوزیم میں شروع میں صرف ایک نمائشی ہال تھا، لیکن 1970 میں 2 مزید شامل کیے گئے۔ 2005 میں میوزیم کو 2 گیلریوں کے ساتھ ایک نئے بلاک کی تعمیر کے ساتھ میوزیم کے ذخیرہ کرنے کے لیے 2 ہال، آثار قدیمہ کے صوبائی ڈائریکٹریٹ کے لیے دفتر، ایک کنزرویشن لیبارٹری اور ایک کیفیٹیریا کے ساتھ مزید وسعت دی گئی۔ اس وقت تاریخی نمائشی ہال کی بھی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ پشاور میوزیم گندھارا تہذیب کے نوادرات اور آثار قدیمہ کا خزانہ ہے۔ میوزیم اس علاقے کے فن اور ثقافت کے کچھ انتہائی قیمتی اور اہم نمونوں کا گھر ہے، بشمول بدھ مجسمے، مٹی کے برتن اور سکے بھی اس میوزیم کی تاریخی شائقین اور فن سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک اہم لازمی جگہ ہے۔ نمبر 7، اسلامیہ کالج پشاور۔ اسلامیہ کالج پاکستان کا ایک تاریخی تعلیمی ادارہ ہے جو پشاور میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد 1930 میں اسلامی اسکالرز کے ایک گروپ نے صاحبزادہ عبدالقیوم، سراج الاسلام اور دیگر کی قیادت میں رکھی تھی، جس کا مقصد خطے میں اسلامی تعلیم اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا تھا۔ کالج کا باقاعدہ افتتاح خیبر پختونخوا کے برطانوی گورنر سر جارج روس کیپل نے 1 اکتوبر 1913 کو کیا۔ کالج جلد ہی خطے میں سیکھنے کا ایک اہم مرکز بن گیا اور پوری برطانوی ہندوستان کے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کالج کی فیکلٹی میں علامہ مشرقی، جنہوں نے بعد میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی، اور ڈاکٹر خان صاحب، جو بعد میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اسلامیہ کالج نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
1947 میں کالج نئے بننے والے پاکستان کا حصہ بن گیا اور ملک میں تعلیم اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کالج کیمپس پشاور کے ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے۔ اپنی شاندار فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کالج کی مرکزی عمارت، جسے معروف ماہر تعمیرات ڈینس لیو ہیریسن نے ڈیزائن کیا تھا، نو آبادیاتی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور اس میں اسلامی اور مغربی طرزوں کا امتزاج شامل ہے۔ اسلامیہ کالج کو اب یونیورسٹی کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نمبر 8، درہ خیبر یا خیبر پاس۔ خیبر پاس پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک پہاڑی درہ ہے جو افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ساتھ سرحد پر واقع ہے۔ یہ سفید پہاڑوں کے کچھ حصے کو عبور کرتے ہوئے جمرود کے مقام پر لنڈی کوتل کے قصبے کو پشاور کی وادی سے جوڑتا ہے۔ چونکہ یہ قدیم شاہراہ ریشم کا حصہ تھا، اس لیے یہ وسط ایشیا اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ رہا ہے اور اس پر کنٹرول کرنے والی مختلف ریاستوں کے لیے ایک اسٹریٹجک فوجی چوکی کا مقام رہا ہے۔ درہ خیبر کا شمار دنیا کے مشہور پہاڑی راستوں میں ہوتا ہے۔ اس علاقے کے باشندوں کا تعلق زیادہ تر پشتونوں کے افریدی اور شنواری قبائل سے ہے۔ درہ خیبر ایک اسٹریٹجک پہاڑی درہ ہے جو کہ تاریخ بھر میں متعدد حملوں اور تجارتی راستوں کا مقام رہا ہے، جو موجودہ پاکستان کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ یہ شاہراہ ریشم کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس پر مختلف سلطنتوں بشمول پارتھیوں، منگولوں اور مسلم حملہ آوروں جیسے محمود غزنوی اور محمود غوری سے لڑائی ہوئی تھی۔ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھ سلطنت نے بالآخر 1834 میں اس پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے 1920 کی دہائی میں دفاعی وجوہات کی بنا پر پاس کے ذریعے ایک ریلوے تعمیر کی۔ یہ درہ آج بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور نقل و حمل کے لیے ایک اہم شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 9، گھنٹہ گھر پشاور۔ گھنٹہ گھر پشاور ایک تاریخی یادگار ہے جسے پشاور کا گھنٹہ گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاور 1900 میں ملکہ وکٹوریہ کے دور کی ڈائمنڈ جوبلی کے اعزاز کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا نام اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے کے برطانوی گورنر سر جارج کنگم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس ٹاور کا ڈیزائن مشہور برطانوی ماہر تعمیرات جین اسٹریچن نے تیار کیا تھا، جو پشاور میوزیم اور اسلامیہ کالج سمیت پشاور کی کئی دیگر اہم عمارتوں کے ڈیزائن کے لیے بھی ذمہ دار تھے۔ گھنٹہ گھر پشاور 26 میٹر 85 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہے۔ اسے سرخ اینٹوں اور سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اس ٹاور میں وکٹورین اور اسلامی طرز تعمیر کا انوکھا امتزاج ہے، جس کے کونوں پر 4 خوبصورت برج ہیں اور چاروں اطراف سے گھڑی کا ایک چہرہ ہے۔ یہ گھڑی مشہور گھڑی ساز ولیم پورٹس اینڈ سنز آف لیڈز نے تیار کی تھی۔ برطانوی راج کے دوران کنگڈم کلاک ٹاور پشاور کی سماجی اور ثقافتی زندگی کے مرکزی نقطہ نظر کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ مقامی برطانوی حکام کے لیے ایک مقبول میٹنگ کی جگہ تھی اور دن کے آغاز اختتام کو نشان زد کرتے ہوئے ٹاور کی گھنٹی پورے شہر میں سنی جا سکتی تھی۔ یہ ٹاور مسافروں کے لیے ایک روشنی کا کام بھی کرتا تھا اور شہر کی اطراف کی رہنمائی کرتے ہوئے دور سے دکھائی دیتا تھا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد کنگڈم کلاک ٹاور پشاور کا ایک اہم مقام رہا ہے۔ اس نے بہت سے تاریخی واقعات کا مشاہدہ کیا ہے، بشمول سیاسی ریلیاں، احتجاج اور ثقافتی تہوار۔ حالیہ برسوں میں ٹاور نے اپنے ورثے کو محفوظ رکھنے اور اس کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے باریکا کام کیا گیا ہے۔ گھڑی کی مرمت کر دی گئی ہے اور ٹاور کو اس کے اصلی رنگوں میں دوبارہ رنگ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ پشاور کی بھرپور تاریخ کی روشن علامت ہے۔ نمبر 10، مقبرہ عبدالرحمن مومند، عبدالرحمن بابا یا رحمان بابا۔ مغل دور میں پشاور کی مومندی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور پشتون صوفی درویش اور شاعر تھے جو 17ویں صدی میں رہتے تھے۔ ان کی شاعری اسلام کے صوفیانہ پہلوؤں کو ان کی صوفیانہ فطرت کے مطابق بیان کرتی ہے۔ رحمان بابا کی شاعری اپنی سادگی، روحانیت،
اور عالمگیر کوشش کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے محبت، ایمان، انسانی رشتوں اور فطرت کی خوبصورتی کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کی شاعری کی جڑیں صوفی فلسفے میں بھی گہری ہیں اور انہوں نے خود شناسی اور روحانی روشن خیالی کی اہمیت پر زور دیا۔ عبدالرحمن بابا کا انتقال 1715 عیسوی میں ہوا اور ان کا مقبرہ پشاور کے جنوبی مضافات رنگ روڈ ہزارخوانی میں ایک بڑے گنبد والے مزار میں واقع ہے۔ ان کی قبر کی جگہ شاعروں کے لیے مقبول شاعری سنانے کی جگہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ہر سال اپریل میں ان کی برسی منانے کی ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد اب ہر سال شاعر، موسیقار اور گلوکار ان کی قبر پر آتے ہیں۔ اس سالانہ اجتماع نے برسوں کے دوران ایک تہوار کا درجہ حاصل کیا ہے جو آج تک پشاور کی بھرپور ثقافتی روایت کے حصے کے طور پر جاری ہے۔